گندم خریداری کے لیے حکومتی قرض بے قابو کیوں ہوا؟ آڈٹ رپورٹ 2024-25 نے پردہ چاک کر دیا۔ گندم کی فی من قیمت 3900 روپے مقرر کرنا حکومت کے لیے مالی بوجھ بن گیا۔ محکمہ خوراک نے 2022 اور 23 میں گزشتہ برس کے مقابلے 78.3% زائد قرضہ حاصل کیا۔ پولیس کی کھلی کچہریوں میں افسران کے کھلے عام کلولے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری میں سٹیج پر بیٹھے ایس پی فرحت عباس وقفے سے کیلولا کرتے رہے۔ ایس پی صاحب نے عملی شرکت کے بجائے خوابوں کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ پی ایچ اے میں اپنی نوعیت کا منفرد سکینڈل۔ پی ایچ اے کے ملازم نے گریٹر اقبال پارک میں خلاف ضابطہ تعمیرات کر کے گھر گریٹر اقبال پارک کے سینئر کلرک یا ارشاد کی لاقانونیت بے نقاب بدعنوانی سامنے آنے پر پی ایچ اے نے شوکا نوٹس جاری کر دیا۔ سرکاری نوٹس میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضے کے سنگین الزامات ہیں۔ لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ تعطل کا شکار۔ 7 بوسیدہ سیوریج لائنیں اب بھی تبدیل نہ کی جا سکیں۔ واسطہ نے پنجاب حکومت سے فنڈز کی صدا کی، فنڈز منظور مگر مکمل جاری نہ ہو سکے۔ حاجی پاک راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن تبدیل کا منصوبہ التوا کا شکار۔ لیاقت چوک منصوبے پر بھی تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ رحمت علی روڈ، ملت چوک، ندیم شہید روڈ، سمن آباد کا منصوبہ بھی ادھورا۔ بکر منڈی سے بند روڈ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 4 سال بعد شہر بھر کو روشن کرنے کی عملی پیش رفت۔ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کا آغاز۔ ای ٹرینڈنگ، ٹیکنیکل ایولیویشن اور فائنانشل بڈ کے مراحل مکمل۔ 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی شروع۔ 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس کو دوبارہ روشن کرنے کا کام مکمل۔ ستمبر سے باقاعدہ طور پر فزیکل اسٹریٹ لائٹس لگانے کا عمل شروع ہوگا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کے ثمرات۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ سالوں کی نسبت فارسٹ کور میں نمایاں اضافہ۔ جنگلات 16 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل 12.5 لاکھ سے زائد رقبے پر فارسٹ کور موجود۔ 70% سے زائد آگ لگنے کے واقعات میں کمی واقع۔ رواں مونسون سیزن میں 2 کروڑ سے زائد پودے لگانے کا ہدف۔ اب تک 32 لاکھ پودے لگائے جا چکے۔ انڈسٹریل میٹرز کے بعد سنگل اور 3 فیز خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے بھی M&T رپورٹ لازم قرار۔ لیسکو نے خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے نئی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ذرائع لیسکو کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے فیلڈ افسران کو خراب میٹرز پر کوڈ لگانے سے بھی روک دیا۔ میٹر جلنے اور خراب ہونے کی صورت میں پہلے M&T موقع پر چیک کرے گی۔ ٹرینوں کے حادثات میں اضافہ۔ ریلوے انتظامیہ نے ٹرین حادثات کی روک تھام کے اقدامات شروع کر دیے۔ ریلوے انتظامیہ نے مسافر ٹرینوں اور گڈز ٹرینوں میں مکمل فٹ کوچز لگانے کی ہدایت کر دی۔ صرف میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے کلیئر رولنگ سٹاک ٹرینوں کے ساتھ لگایا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کوڑا دان کی تنصیب لازمی قرار۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ویسٹ مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلو بن ری سائیکلیبل کے لیے مخصوص، بلیک یا گرے بن نان ری سائیکلیبل ویسٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ طلباء، اساتذہ اور وزٹرز کو فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے رنگوں سے رہنمائی دینے کی ہدایت۔ ای پی اے پنجاب کی ٹیمیں اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی مانیٹرنگ کریں گی۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور ریجن بی میں جونیئر کلرک کی 12 اسامیوں پر 45 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن آفس میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی اسامیوں پر 11 امیدوار کامیاب۔ کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ بنانے کا منصوبہ۔ جیلوں میں 12,000 کیمروں اور سیکیورٹی آلات جلد نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 4 ارب 90 کروڑ سے کیمروں اور سیکیورٹی آلات نصب کرنے کا کانٹریکٹ جاری کر دیا۔ این آر ٹی سی نے سب سے کم ریٹ دے کر کانٹریکٹ اپنے نام کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں افکار اقبال اور آج کا پاکستان کے موضوع پر سیمینار۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، فرید احمد پراچا، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف نسوانہ، نصر اللہ اولکھ ایڈوکیٹ سمیت دیگر کی شرکت۔
خانہ فرہنگ ایران لاہور سے ڈاکٹر اصغر مسعودی بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں افکار اقبال اور ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان۔ مریم نواز نے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا، محنت کش طبقے کے بچوں کو ہنر سکھانے کے مرکز کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مریم نواز جاپان انڈسٹریل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونڈا کے ہیڈ آفس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات۔ باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ کہنا تھا پنجاب مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لیے مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ پنجاب ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے جاپانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔